الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان صدق اللہ العظیم۔ آج آپ میرے ہاتھ میں قرآن مجید دیکھ رہے ہو۔ یہ وہی کتاب ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔ قرآن اللہ رب العزت کی کتاب ہے۔ قرآن نے یہ بات واضح کر دی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی کمی نہیں ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کوئی بھی اس کتاب سے غلطی نہیں نکال سکتا، کیونکہ یہ کلام اللہ ہے، قرآن مجید ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کلام پاک اتارا ہے۔ اور آج ہم قرآن مجید کی جو باتیں کرنے جا رہے ہیں وہ نوجوانوں کے لیے ہے، خاص کر نوجوان اور بوڑھے لوگ خاص کر اسے ایک فکر بنا کر اوڑھ لے کہ آج ہم قرآن مجید کی بات کیوں کر رہے ہیں۔ کیا عمر آپ کی 40 سال ہو چکی ہے، 30 سال ہو چکی ہے، یا کم کرتے جائیے بڑھاتے جائیے؟ کیا یہ کتاب آپ کو پڑھنی آتی ہے؟ کیا یہ کتاب جو محمد الرسول اللہ پہ نازل کی گئی آپ کو آتی ہے پڑھنے؟ اور اگر نہیں آتی تو سوچنے والی بات ہے کہ ہم اپنی زندگی کیسے گزار رہے ہیں۔ پہلے ہم اسے دیکھ کر پڑھنا سیکھ لیں اچھی طرح سے۔ جب ہم مخرج کے ساتھ، قواعد کے ساتھ اچھی طرح سے اسے دیکھ کر پڑھنے لگ جائیں گے، پھر اس کے بعد عربی سیکھ کر ترجمہ بھی پڑھنا اسٹارٹ کر دیں۔ عربی سیکھے، کسی عربی داں کے پاس جا کر عربی سیکھے، کسی عالم ربانی کے پاس جا کر عربی سیکھے، کسی مفتی صاحب کے پاس جا کر عربی سیکھے، اس کے بعد قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا اسٹارٹ کرے۔ لیکن آج کل دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ہم اپنی عمریں گوا رہے ہیں لیکن ہمیں اس کی عربی پڑھنی نہیں آتی۔ 10 منٹ نان سٹاپ ہمیں اس کی عربی پڑھنی نہیں آتی، مخرج کے ساتھ، قواعد کے ساتھ بہترین انداز میں قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا، تو بتاؤ کیا ہم اسلام کو ریپریزنٹ کرنے والے لوگ ہیں؟ کیا ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی دعوت کو عام کرنے والے لوگ ہیں؟ کیا ہم اپنی آخرت کے بارے میں فکر کرنے والے لوگ ہیں؟ جواب ہے نہیں، کیونکہ وہی کلام نہیں آتا ہمیں پڑھنے کے لیے جس کلام کو 23 سال کے 23 ایئرس کے قلیل مدت میں، چھوٹے سے وقفے میں اللہ رب العزت نے پوری کائنات کی ہدایت کے لیے قرآن مجید اتارا۔ یہ نہیں آتا ہمیں پڑھنے، افسوس کے ساتھ نہیں آتا ہمیں پڑھنے۔ جب ہمیں قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا تو ہم اس کے احکامات اور پیغامات کو کیسے سمجھیں گے اور کیسے عمل کریں گے؟ فقط آپ نے ہندی میں تھوڑا سا ترجمہ پڑھ لیا تو کیا وہ روحانیت آئے گی؟ کیا آپ وہ عربی ورڈز جو اللہ رب العزت اپنے بندے کو کہہ رہے ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے میرے بندے تجھے کس چیز نے گمراہ کر دیا کہ تو اپنے رب کو یاد بھی نہیں کرتا؟ یہ ماہواری ترجمہ ہے، لفظی ترجمہ نہیں کیا میں نے۔ کیا یہ درد آپ کے اندر پیدا ہوگا جب آپ ترجمہ کرو گے؟ نہیں آئے گا۔ قل یا ایھا الکافرون، اے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کافروں سے کہہ دیجئے، لا اعبد ما تعبدون، میں ہرگز عبادت نہیں کروں گا اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ آپ تو سرسری طور پر پڑھ کر آگے بڑھو گے، اس کا ترجمہ سمجھنے کے لیے آپ کو عربی آنی ضروری ہے۔ فقط ہندی میں، اردو میں، انگریزی میں ترجمہ پڑھ کر
آپ اس کی روحانیت تک، اس کی اصلیت تک نہیں پہنچ سکتے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کلام جو ہے یہ ہدی للناس ہے، ہدی للعالمین ہے، ہدی للمتقین ہے۔ اس لیے مسلمان کتنے رمضان گزر گئے اور زندگی گزر رہی ہے، اس پہ انگلیاں پھیرتے پھیرتے زندگی گزر رہی ہے، انگلیاں پھیرتے پھیرتے۔ میں اس سے نہیں روکنا چاہتا لوگوں کو، جو لوگ نہیں پڑھنا جانتے اور جو ضعیف العمر ہے، اب زندگی ختم ہونے والی ہے، ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ روزانہ وہ پھیرتے رہے اور سیکھتے بھی رہے۔ لیکن جو نوجوان ہیں، جو ابھی 35 سال کے ہے، 30 سال کے ہے، 40 سال کے ہے، ان کا یہ کام ہے کہ وہ 1 گھنٹہ امام مسجد کو دے اور اس قرآن مجید کو پہلے عربی میں صحیح سے پڑھنا سیکھ لے۔ ورنہ آپ نے دنیا بھر کی کتابیں پڑھ لی، ساری حدیثوں کی کتابیں پڑھ لی آپ نے ترجمے کے ساتھ، اور اس قرآن آپ کو پڑھنا نہیں آتا، تو اب مجھے بتائیے کہ آپ اپنے نفس پر، آپ اپنی جان پر ظلم کر رہے ہو یا نہیں کر رہے؟ وہ کلام الہی جو اترا فقط آپ کے لیے اور میرے لیے ہے، کیا یہ صرف قرآن خوانی کے لیے؟ کیا یہ صرف مردوں کی بخشش کرانے کے لیے؟ کیا یہ صرف ایسے مقامات پر پڑھے جانے کے لیے ہے کہ نیا گھر خرید لیا، نئی گاڑی خرید لی، نیا بنگلہ بنا لیا، تھوڑا سا پیسہ آ گیا، کسی کا رشتہ پکا ہو گیا؟ نہیں، اس کلام مجید کا اصل پرپز اور اصل مقصد آپ کی زندگی سے جڑا ہوا ہے کہ کیسے آپ کو گناہوں سے روکا جائے، کیسے آپ کو اللہ کے حدود میں لایا جائے، کیسے آپ کو بتایا جائے کہ اللہ رب العزت آپ سے کتنا محبت کرتا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب کوئی سوال کرتا ہے اللہ کے تعلق سے کہ اللہ کہاں ہے، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تو ان کے قریب ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ تبارک و تعالیٰ تو شہرک سے زیادہ قریب ہے، اور اللہ دعاؤں کو سنتا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، کیا آیت ہے یہ؟ اے میرے وہ بندو جو گناہ کر کے آگے چلے گئے اور وہ ایسا لگ رہا ہے انہیں، میں ماوری ترجمہ کر رہا ہوں، کہ اب ہمارے گناہ نہیں بخشے جائیں گے۔ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ آپ کے سارے گناہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے، وہ تو غفور الرحیم ہے۔ آئیے، یہ بات لکھی ہے اس کتاب میں، یہ بات لکھی ہے قرآن مجید میں، اسے اپنے سینے سے لگائے رکھے، اسے اپنے دل سے قریب رکھے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ایک ایک رکوع پڑھے، نہیں ہو سکتا ایک ایک رکوع پڑھنا، آدھا آدھا صفحہ پڑھے، وہ بھی نہیں ہو سکتا 2 لائن پڑھے، وہ بھی نہیں ہو سکتا 1 لائن پڑھے، وہ بھی نہیں ہو سکتا آدھی لائن پڑھے، اور اگر وہ بھی نہیں ہو سکتا تو لعنت ہے ایسی زندگی پر کہ اللہ کا دیا ہوا کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سو رہے ہیں اور اپنی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن وہ کلام مجید، وہ فرقان حمید، وہ کلام خداوندی جو نازل ہوا 1450 سال پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو اپنے اندر ہدایت لیے ہوئے ہے، وہ ہمیں بالکل پڑھنا نہیں آتا۔ ہم تقریریں کریں گے 2 گھنٹے بیٹھ کر کہ قرآن کا انقلاب یہ ہے، قرآن کا انقلاب وہ ہے، حدیث میں یہ آیا ہے، فلانا حدیث میں وہ آیا ہے۔ لے بھائی تھوڑا پڑھ کر دکھا قرآن پڑھنا نہیں آتا، ایسا نہیں، یہ غلط آپ کو کسی نے بتا دیا۔ قرآن کے بغیر کامیابی نہیں ہے، قرآن سنت کے بغیر کامیابی نہیں ہے۔ لہٰذا آپ اللہ کے اس کلام کو اس رمضان میں عہد کر لو، یہ وعدہ کر لو، اللہ سے وعدہ کر لو کہ اے اللہ میں نے اپنی زندگی گناہوں میں گزار دی، میں 35 سال کا ہو گیا، میں 40 سال کا ہو گیا، میں نے قرآن مجید صحیح سے پڑھنا نہیں سیکھا، نہ ہی میں نے عربی سیکھی، نہ ہی میں نے مصطفیٰ کے دین کو صحیح سے پہچانا، اور نہ ہی میں نے اس پہ عمل کیا۔ اے باری تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کر دے، میں تو گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، سیاہ کار ہوں، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے۔ میں نے قرآن میں یہ علماء کی زبانی سنا ہے، اے اللہ
مجھے اس کو پڑھنے کی توفیق بھی دے تاکہ میں وہ چیزیں بھی سیکھ سکوں، پڑھ سکوں جو مجھے کبھی جو ہے بتائی نہیں گئی، یا پھر ہو سکتا ہے میں نے کبھی سنی نہ ہو۔ ہم تو اس خوش فہمی میں ہیں کہ ہماری مغفرت ہو جائے گی، لیکن یہ بات آپ کے کھڈی کی طرح گلے میں آ کر اٹک جائے گی۔ اس کا حق ادا کرو اللہ کے بندو، اس کا حق ادا کرو۔ اس کا حق یہ ہے گھر سے نکلتے وقت اسے پڑھو۔ اس کا حق یہ ہے اپنے گھر میں حلقہ بناؤ، جو تعلیمی حلقہ ہوتا ہے ویسا حلقہ بنا کر آج اس کی باری کے ایک رکوع پڑھے گا، آج اس کی باری کے ایک رکوع پڑھے گا، سارے بیٹھ کر سنو۔ اس کے بعد 20-25 حدیثیں پڑھو، اس کے بعد صحابہ کی زندگی پڑھو۔ ہفتے میں 7 دن 6 دن آپ کے پاس جو بھی ہے، یا 5 دن ہے، 2 دن آپ بیزی ہوتے ہو، اس حساب سے آپ جو ہے آپ اپنے گھروں کے اندر یہ چیزیں چلاؤ۔ اور اگر 5 دن بیزی رہتے ہو تو 2 دن تو یہ چیزیں چلاؤ، اور نمازوں کی پابندی کرو، روزوں کی پابندی کرو، زکوٰۃ اگر 1 روپیہ بھی زکوٰۃ کا آپ کے پاس ہے نکال کر دے دو فوراً۔ یہ ساری چیزیں، ان پر عمل کرنے کا نام ہی مسلمانی ہے۔ نام مسلمان رکھنے سے مسلمان نہیں ہوتا کوئی۔ آج کل یہ بھی بحث بہت چل رہی ہے کہ تم تو بریلوی ہو، تم تو دیوبندی ہو، تم تو اہل حدیث ہو، ہم مسلمان ہیں۔ تم مسلمان کہاں سے ہوئے؟ تمہیں تو قرآن ہی نہیں آتا پڑھنے۔ اور اس ٹاپک پر ہم کبھی اور بات کر لیں گے کہ یہ جو لوگ اپنے آپ کو بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث کہتے ہیں، تو کیا یہ اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے میں شرماتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں۔ دیوبند ایک علاقے کا نام ہے، ہمارا تعلق اصل اہل سنت والجماعت، اور ہمارا نام مسلمان ہی ہے۔ بریلوی ایک ادارے یا ایک شہر کا نام ہے، وہ بھی اہل سنت والجماعت کا ایک حصہ ہے، اور وہ اپنے آپ کو مسلمان مانتے ہیں۔ اہل حدیث وہ بھی مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مسلمان مانتے ہیں، اور سارے لوگ مسلمان مانتے ہیں اپنے آپ کو۔ اس لیے میں بڑا باقی سب چھوٹے، یہ بات غلط ہے۔